خطبہ نمبر 166 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، دعوت اتحاد و اتفاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے چھوٹوں کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی پیروی کریں، اور بڑوں کا فرض ہے کہ اپنے چھوٹوں پر مہربانی کریں، اور خبردار تم لوگ جاہلیت کے ان ظالموں جیسے نہ ہو جانا جو نہ دین کا علم حاصل کرتے تھے اور نہ اللہ کے بارے میں عقل و فہم سے کام لیتے تھے۔ ان کی مثال ان انڈوں کے چھلکوں جیسی ہے جو شتر مرغ کے انڈے دینے کی جگہ پر رکھے ہوں، کہ ان کا توڑنا تو جرم ہے لیکن پرورش کرنا بھی سوائے شر کے کوئی نتیجہ نہیں دے سکتا ہے۔ بنو امیہ، یہ لوگ باہمی محبت کے بعد الگ الگ ہو گئے اور اپنی اصل سے جدا ہو گئے۔ بعض لوگوں نے ایک شاخ کو پکڑ لیا ہے اور اب اسی کے ساتھ جھکتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ انہیں بنی امیہ کے بدترین دن کے لیے جمع کر دے گا، جس طرح کہ خریف میں بادل کے ٹکڑے جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے درمیان محبت پیدا کرے گا، پھر انہیں تہ بتہ ابر کے ٹکڑوں کی طرح ایک مضبوط گروہ بنا دے گا، پھر ان کے لیے ایسے دروازوں کو کھول دے گا کہ یہ اپنے ابھرنے کی جگہ سے شہر سبا کے 2 باغوں کے اس سیلاب کی طرح بہہ نکلیں گے جس سے نہ کوئی چٹان محفوظ رہی تھی اور نہ کوئی ٹیلا ٹھہر سکا تھا، نہ پہاڑ کی چوٹی اس کے دھارے کو موڑ سکی تھی اور نہ زمین کی اونچائی۔ اللہ انہیں گھاٹیوں کے نشیبوں میں متفرق کر دے گا اور پھر انہیں چشموں کے بہاؤ کی طرح زمین میں پھیلا دے گا۔ ان کے ذریعے ایک قوم کے حقوق دوسری قوم سے حاصل کرے گا اور ایک جماعت کو دوسری جماعت کے دیار میں اقتدار عطا کرے گا۔ خدا کی قسم، ان کے اقتدار و اختیار کے بعد جو کچھ بھی ان کے ہاتھوں میں ہوگا وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح کہ آگ پر چربی پگھل جاتی ہے۔ آخری زمانے کے لوگ، ایھا الناس، اگر تم حق کی مدد کرنے میں کوتاہی نہ کرتے اور باطل کو کمزور بنانے میں سستی کا مظاہرہ نہ کرتے تو تمہارے بارے میں وہ قوم طمع نہ کرتی جو تم جیسی نہیں ہے، اور تم پر یہ لوگ قوی نہ ہو جاتے۔ لیکن افسوس کہ تم بنی اسرائیل کی طرح گمراہ ہو گئے، اور میری جان کی قسم، میرے بعد تمہاری یہ حیرانی اور سرگردانی 2 چند ہو جائے گی کہ تم نے حق کو پس پشت ڈال دیا ہے، قریب ترین سے قطع تعلق کر لیا ہے اور دور والوں سے رشتہ جوڑ لیا ہے۔ یاد رکھو کہ اگر تم داعی حق کا اتباع کر لیتے تو وہ تمہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلاتا اور تمہیں کجروی کی زحمتوں سے بچا لیتا، اور تم اس سنگین بوجھ کو اپنی گردنوں سے اتار کر پھینک دیتے۔